سورہ فرقان آیت نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جب سورہ فرقان شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ بات اللہ کی کتاب کے ٹاپک سے شروع ہوئی تھی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کی فرقان اپنے بندے پر، اور یہ فرقان کا قرآن کا نازل کرنے کا مقصد بتایا گیا کہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت نامہ، ڈرانے والا، انذار کرنے والا یا اویئرنیس دینے والا۔ یہ بات بتاتے ہوئے آپ نے تقریباً کئی آیتیں پڑھی کہ کئی ڈیمانڈز ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہیں جھوٹا قرار دیا گیا، اور اللہ نے جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی۔ یہ بات بتاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ پھر 35 آیت پر وہی کتاب کا ذکر آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر آ گیا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو محفوظ رکھتے ہیں، اور تمہارے نبی یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ پارٹی اہل کتاب، ان کو بھی جھنجھوڑا گیا کہ دیکھو تمہارے نبی نے بھی یہی کتاب لا کر اور ایسی ہی باتیں تمہیں سمجھائیں، جو کہ آیت 35 سے ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَذِيرًا، اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا کہ اس نبی کے ساتھ کوئی ملک کیوں نہیں آتے ہیں، کوئی فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں اس کے ساتھ ڈرانے کے لیے۔ تو اس کا بھی جواب اگر آپ غور کریں تو مل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے بھائی کو ایز اے مددگار بھیجا گیا، ہیلپر وہ تھے، تو اس نبی کی تم مدد کرو۔ فَقُلْنَا، اور انہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تم دیکھو، یعنی میں جہاں تک ان آیتوں کو سمجھ رہی ہوں کہ اہل کتاب کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اذهبا الى قوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہا ہم نے دونوں بھائی جاؤ طرف ان لوگوں کے جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو۔ یعنی آپ دیکھیں کئی جگہ لکھا ہوتا ہے اذهب الى فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیے، اور اس وقت لکھا ہوا ہے اذهبا الى القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آپ دونوں جائیے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوا ہے۔ یعنی یقیناً فرعون اور لوگوں کے پاس آیتیں موجود تھیں جو کہ توریت کے نام سے بڑی مشہور ہے، آپ بار بار اس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب موجود تھی، آیتیں موجود تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ہم کو شارٹ کٹ میں بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے بھی نہیں مانا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ یعنی اے لوگوں، اے اہل کتاب، دیکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تھے اور اس نے جھٹلا دیا باتیں، وہ برباد ہو گیا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے پاس آئے ہیں، اگر تم نے بھی جھٹلایا تو برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کا بھی ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح ان کا بھی حال یہ ہوا کہ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب جھٹلایا انہوں نے بھی رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے، لیکن اگر آپ اس وقت ایک انٹلیکچول پوائنٹ کو دیکھیں، جو ہم کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول فقط قرآن ہے، یعنی آج جب قرآن اس تمام کتابوں کے ساتھ اختتام ہوا ہے جس میں تمام ورژن کو مرج کر دیا گیا ہے، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہر دور میں ایک ہی اطاعت کہلاتی تھی، جس کو اطیع اللہ بھی کہتے تھے اور اطیع الرسول بھی کہتے تھے۔ یہاں دیکھیں کس طرح سے ہم اس کو اس وقت دیکھیں گے کہ آپ نے پچھلی آیت پڑھی فَقُلْنَا اذْهَبَا، آپ دونوں جائیے، ہم نے ان سے کہا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی طرف، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اور نیچے جب قوم نوح کی بات آ رہی ہے کہ انہیں بھی
انہیں بھی اس لیے برباد کر دیا گیا کہ کذبوا الرسل، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ بار بار غور سے دیکھیے کہ آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا، اور جب نوح علیہ السلام کی قوم کا تعارف ہو رہا ہے تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یعنی رسول اللہ کی کتاب کی بات بتاتے ہیں۔ آپ نے سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بھی یہی بات پڑھی کہ آپ کو اس لیے آپ پر نازل کی گئی ہے یہ کتاب تاکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ تو جو اللہ کی کتاب کی بات مانے گا، گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، تو گویا اطیع الرسول اسے ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور جو آیتوں کو نہیں مانتا ہے ان کے لیے بربادی ہے، کسی بھی شکل میں ہے۔ اللہ نے قوم فرعون کو کس طرح برباد کیا کہ ان کو دریا میں اللہ نے برباد کر دیا، قوم نوح کو کیسے برباد کیا کہ ان کو بھی پانی کے عذاب سے برباد کیا، انہیں بھی غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیا، اور بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو لوگوں کے لیے نشان عبرت، آیت، عبرت بنا دی۔ آیت کا ہمیں 3 ترجمہ ملتا ہے، ایک آیت قرآن کی آیتیں ورسز، ایک آیت معجزات میریکلز، اور ایک آیت لیسن، عبرت، یعنی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے ہم نے ظالموں کے لیے۔ اب آیتوں کو جھٹلانے والا، رسولوں کو جھٹلانے والا مشرک کہلاتا ہے، ظالم کہلاتا ہے، کیونکہ ظالم کا معنی ہے شرک کرنا، اللہ کے علاوہ بھی کسی سے ڈرنا یا اللہ کے قانون کو ایسے توڑنا جیسے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ تو تیار کیا ہے ہم نے ایسے ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب۔ اور قوم عاد اور قوم سمود، وہ اصحاب الرس، اور رس والے یعنی یہ اصحاب الرس تھے، یہ قوم کا نام تھا۔ وقرونن، اور بھی بہت سی امتیں، بین ذالک کثیرا، اس کے درمیان کی بہت سی امتوں کو اللہ نے رسولوں کے جھٹلانے پر، آیتوں کے جھٹلانے پر برباد کیا۔ یعنی ادھر اللہ کے رسول پر جو وحی اتر رہی ہے یہ کافی ہے ڈرنے والوں کے لیے جو اہل کتاب کے 2 گروہ اور مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے ہوئے بھی اگنور کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ تنبیہات دیتے ہوئے کہتے ہیں آیت نمبر 39 میں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان سب کی بیان کی ہم نے اس کے لیے مثالیں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، پوری طرح سے برباد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں سدھرنے والوں میں سے کر دے، نہیں تو جب ان کا انجام یہ ہو سکتا ہے تو ہمارا انجام ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ظالم کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور البتہ یقیناً تم گزرتے ہو اس بستی پر سے بھی، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، وہ بستی جس پر برسائی گئی بری برسات، یعنی میں سمجھتی ہوں یہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے جن پر پتھروں کی برسات ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان بستیوں پر سے گزرتے بھی ہو، اور وہ یقیناً سعودی عرب میں ہی ہے، قریب میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر بات بالکل جڑتی ہوئی لگ رہی ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا پس نہیں ہوئے وہ کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ کر اور عبرت حاصل کر لیتے، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کانوا لا یرجون نشورا، انہیں کوئی جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں بھی کبھی کبھار اپنے آپ پر یہی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم سر تو بڑے مٹکاتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، اٹھنا ہے، ضرور اٹھنا ہے، لیکن ہمیں بھی ڈر کہاں لگتا ہے۔ ہماری بھی جو ضروریات ہوتی ہیں اور اگر وہ گناہ کے ساتھ پوری ہوتی ہیں اس وقت ہم وہ کر جاتے ہیں، اپنی ارج کو ہم پوری کر لیتے ہیں کہ گویا ہم کو تو اٹھ کر جواب ہی نہیں دینا، جبکہ ہم اعمال نامے پر ایمان رکھتے ہیں، قلم پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کے لکھنے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی
وہ سوچ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن والی کوالٹی نصیب فرما دے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جی اٹھنے کا اتنا امید ہی نہیں رہتی ہے. اور اب آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنی ٹپس دی گئی، تمہارے پاس پچھلی کتاب موجود ہے، اس کے باوجود تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہو. آیت نمبر 41 وَإِذَا رَأَوْكَ، جب وہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں وہ بناتے تھے آپ کا مگر مذاق بناتے تھے. آپ خود دیکھیں کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان لگتے تھے، انہیں لگتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے باپ داداؤں سے ان کو قرآن کو ترجمے سے، ان کو اپنی الہامی کتاب کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق ختم ہو چکی تھی. جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کتنی بھی آیتیں لا کر دکھا دو، انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی. اور یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اَهَذَا الَّذِي، کیا یہی ہے وہ شخص بعث اللہ رسولا، جو بھیجا گیا ہے، جسے بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر. اور ان کی ڈھٹائی کا عالم دیکھیں جو مجھے تو کم از کم بہت کچھ سمجھا گیا. دیکھیں ان کی ڈھٹائی کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر ایک مذاق بھی کیا اور کہا اچھا یہ شخص ہے جسے اللہ نے میسنجر بنا کر بھیجا ہے. اور کہنے لگے ان کادا، کہ بے شک نزدیک تھا، لَيُدِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، کہ یہ رسول، یہ نبی، یہ شخص البتہ گمراہ کر دیتا، بھٹکا دیتا ہم کو، عن آلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں سے، یعنی جنہیں ہم اتھارٹی سمجھتے ہیں. اور یقیناً یہ لوگ انبیاء کرام ہی کو اتھارٹی سمجھتے تھے کئی حد تک، یہاں تک کہ مورتیوں کے بھی نام ان کے وہی معتبر شخصیتوں کے ہوتے تھے، چاہے یہ خدا کا بیٹا بنائیں، چاہے یہ بتوں کی پوجا کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے بڑی سپورٹیو آیت ملی مجھے، جبکہ لکھا ہوا کچھ اور تھا لیکن مجھے کچھ اور سمجھ آیا. انہوں نے کہا کہ بے شک نزدیک تھا کہ البتہ یہ گمراہ کر دیتا نبی ہم کو ہمارے معبودوں سے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ یہ کہ ہم جمے رہتے اپنے موقف پر. یعنی انسان ٹیکسٹ یعنی الہامی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا، دیکھتا بھی نہیں، پڑھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، اور اپنے باپ داداؤں کے دین کو اتنا سپورٹ کرتا ہے اور پھر شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم جمے رہے اپنے موقف پر. تو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آیت نے مجھ کو کتنی بڑی راہ دکھائی، وہ یہ کہ الحمدللہ ہم الہامی کتاب کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی بیسک عربک کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ جمے رہیں اپنے موقف پر. یہ لوگ بغیر پڑھے اپنے باپ داداؤں کے موقف پر جمے ہوئے ہیں اور انہیں ڈر نہیں لگتا، تو ہمیں کیوں شرم آئے، ہمیں کس سے ڈر لگے گا. ہم تو ٹیکسٹ کو باقاعدہ اس کی زبان میں پڑھ رہے ہیں اور جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنی جگہ سٹیبل رہیں گے. جب انہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو ہمیں بندوں سے کیوں ڈرنا ہے. یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ آیت نے بڑا راستہ دکھایا کہ کسی صورت کوئی کمپرومائز کی صورت نظر نہیں آتی، اور بالکل انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی کتاب لوگوں کے آگے رکھیں گے اور ہم کہیں گے دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن جو دیکھنا بھی پسند نہ کرے، سننا بھی پسند نہ کرے، تو اللہ بھی ایسوں کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیتوں میں آنسرز دیے، ایسے ہی اس آیت میں بھی اللہ جواب دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد یہ جان لیں گے، حِینَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس وقت یہ دیکھیں گے عذاب، مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ گے، تو ٹھیک ہے،
جب تم اپنی بھی کتاب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو تصدیق نہیں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس دن ہی پتہ چلے گا جس دن عذاب آئے گا، جس دن چاہے قیامت کی صورت میں عذاب آئے یا انڈیویجول حیثیت سے موت کی صورت میں عذاب آئے، انسان ریلائز کرے گا کون بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب پڑھنا اور اس سے سیدھا راستہ دیکھنا نصیب فرما دے۔